الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سورۃ الرعد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کائنات کے اندر جو اس نے تخلیق کیا ہے پہلے اس کا ذکر کیا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. تم آسمانوں کو دیکھو کہ اللہ نے بغیر ستون کے انہیں کھڑا کیا. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. سورج اور چاند کو مسخر کیا، خدمت میں لگا دیا. هو الذی مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. اس نے زمین کو بچھایا، اس میں پہاڑ بنائے، اس میں نہریں بنائیں. ومن كل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل بنائے. جعل فيها زوجين، اور اس میں جوڑے جوڑے بنائے. اور یوں اللہ نے کئی اور اپنی نعمتیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، جو مادہ کے پیٹ میں ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں. وما تزداد، جو زیادہ ہوتا ہے اور جو کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے. جو سب الرعد بحمدہ، یہ سورہ رعد کے حوالے سے اس کا ذکر ہے کہ کڑک جو ہے بجلی کی گرج، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ، یہ ساری باتیں کیوں بیان کی؟ تاکہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ جن کو وہ پکارتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے. اس کے فوراً بعد پھر اللہ نے توحید کا بیان کیا کہ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم. جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں وہ ان کی پکار نہیں سن سکتے، وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے. اور اگر ان کو پکاریں گے الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وفاہ ببالغہ، یہ ایسے ہی ہے جیسا کوئی پانی کے اوپر کھڑا ہو گئی یہ کہے کہ پانی میرے منہ میں چلا جا، تو پانی اس کے منہ میں نہیں جائے گا. اسی طرح یہ لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے رہے، ساری قیامت تک بھی پکارتے رہیں گے نا، تو یہ سارے مل کر بھی ان کی فریاد کو سن نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا کہ قل افاتخذتم من دونی اولیاء، کوئی اللہ کو چھوڑ کر میں دوسروں کو مددگار بنا لوں. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ تو اپنے نفع نقصان کی مالک تھے. ابھی کل میں سن رہا ہو گیا تھے جو ہندو دھرم ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین دھرم ہے کیونکہ ہر چیز میں بھگوان کو دیکھتے ہیں. اب سورج میں بھگوان کو دیکھتے ہیں، چاند میں بھگوان کو دیکھتے ہیں، درختوں میں بھگوان کو دیکھتے ہیں، گائے میں بھگوان کو دیکھتے ہیں. مگر یہ عجیب بات ہے تمہاری، گائے میں تم بھگوان دیکھتے ہو لیکن گائے کا دودھ نکال لیتے ہو. گائے کو تم بھگوان دیکھتے ہو اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بچڑا بھوکا ہوتا ہے اور خود تم دودھ اس کا پی جاتے ہو. تم درخت میں بھگوان کو دیکھتے ہو اور اسی کے اوپر تم کلواڑا چلا دیتے ہو اور اسی کو کاٹ کے اسے آگ میں جلا دیتے ہو. یہ کیسا دھرم ہے جو بھگوان، جس میں بھگوان کا ظاہرہ اسی کا بیڑا غرق کر دیا؟ کیسا بھگوان ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ بھی زمین میں نہیں بنایا. خالقو، کیا انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا تو فرمایا کہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمہاری عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کا حقدار نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. وہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. فرمائیے اللہ کی نافرمان ہے. اور اللہ کے مومن وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو ملاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں. کیوں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ بات یاد رکھو کہ دل کا جو سکون ہوتا ہے نا وہ اللہ کی یاد میں. کہتے ہیں اللہ کی یاد کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی یاد کا یہ مطلب ہے کہ آپ جب بھی کچھ کرنے لگے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. جو اللہ کو یاد رکھتا ہے نا پھر اس کا دل مطمئن رہتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں جب بھی انسان کو غلط کام کرے گا سب سے پہلے
جس چیز پر اثر پڑتا ہے نا غلط کام کرنے سے، وہ دل ہوتا ہے، دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہ جھوٹ پکڑنے والی مشین ایجاد ہوگی، وہ پکڑ لیتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تو جھوٹ مشین کو کیسے پتا چل جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ہاں وہ اطمینان ختم ہو جاتا ہے، وہ چیک کرتے ہیں اگر تو بول رہا ہے اور دل کی دھڑکن بالکل ویسی ہے جیسے پہلے تھی، اس کا مطلب بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن اگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی یا سلو ہو گئی تو پھر پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ بات ٹھیک ہے۔ تو کس پر اثر پڑا؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے دل پر، دل کا اطمینان، دل کا سکون، جھوٹے آدمی کا، بے ایمان آدمی کا، دھوکے باز آدمی کا، اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی سزا ہوتی ہے جو اس بندے کو ملتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل جنت کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ جنت جو ہے نا تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، فرمایا اس کا کھانا ہمیشہ رہے گا، اس کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کو ملے گی جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وہی لوگ اس جنت کے کیا ہو سکیں گے؟ حقدار ہو سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم، کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کو ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کس کا ذکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، درمیان کے اندر تھوڑا سا ان کا واقعہ ہے، اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی سب سے پہلے قرآن پاک کا ذکر کیا اور اپنی کتاب کا ذکر کیا کہ اس کی پیروی کرو۔ اس کتاب کو پیروی اس لیے کرنی ہے کہ اس کے اندر واقعات ہے سب کے، اور یہاں پر سب سے پہلا جو واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اب انہوں نے کیا سمجھایا اور اس میں یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ ان کو بتاؤ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ زیادہ دے دے گا، بڑھا دے گا۔ شکر کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ میری بات یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر تم سارے اللہ کے ناشکرے ہو جاؤ، اللہ کا انکار کر دو، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اور سارے لوگ دنیا والے سارے چھوڑ دیں، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور یہ پوری کائنات اس کی خوبیوں میں لگی ہے، تمہارے بیان کرنے سے اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اور اگر تم اس کی بات مانتے شکر گزاری کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے۔ اور یہاں پر پیچھے ذکر کیا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ کی نعمتوں کو کیا کرو؟ یاد کرو۔ یہ بات یاد رکھ لیں، انسان جو ہوتا ہے نا وہ تب تک اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہ سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کو کیا رکھے؟ یاد رکھے۔ ناشکری پیدا تب ہوتی ہے جب بندہ نعمتوں کو نہیں دیکھتا، جو ملی ہوئی ہے نا ان کو نہیں دیکھتا، وہ ان کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کی آنکھ بھی بڑی عجیب ہے، اس کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو پاس ہوتی ہیں، اس کو وہ چیزیں نظر آتی جو دوسروں کے پاس ہیں، کیونکہ وہ کسی نے خوب کہا کہ انسان کی آنکھ جو ہوتی ہے نا، اگر تمہاری اپنی آنکھ کے اندر تنکا شتیر بھی ہو تو تمہیں نظر نہیں آئے گا، اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جائے گا۔ دوسرے کے نظر آتے ہیں کہ دوسرے کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے کیا دے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اور پھر ان کے علاوہ دوسرے رسولوں کا بھی ذکر کیا، لیکن فرمایا کہ جب وہ رسول پیغام لے کر آتے تھے تو بہانے، انسان جب حکم کو توڑنا چاہتا ہے تو بہانے لگاتا ہے۔ فرمایا کیا بہانا لگتے؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اب وہ کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، پھر ہم تمہاری پیروی کیوں کریں؟ تمہاری بات کیوں مانے ہم؟ تو انبیاء نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تو انسان ہے ہی نہیں، ہم بشر نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم تو نور ہیں، ہم تو کوئی اور مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، تم جو ہمیں بشر سمجھتے ہو نا تو ہم بھی تمہارے جیسے کیا ہیں؟ یہ بشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بشر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو بھوک لگتی ہے، جس کو پیاس لگتی ہے، جس کو بیماری آتی ہے، جس کو موت آتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، جس کو فرمایا وہ ساری باتیں میری تمہاری ہیں جیسی ہیں، نبی ہو، رسول ہو، عام آدمی ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یہ باتوں میں سب برابر ہے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں،
ایک بات یہ ہے کہ باوجود بشر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پر فضیلت دی ہے، ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہم پر وحی نازل کی تاکہ تم ہمارے پیچھے لگو اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر سکو۔ یہ فرق ہے ہمارے اور تمہارے میں، بشر ہونے کے باوجود اللہ نے ابھی نبی بنائے، لیکن ان لوگوں نے نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، ہم لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے تو لگے رہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء۔ پر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو تمہارے سارے عمل، تمہاری ساری کوششیں ایسے بیکار چلی جائیں گی جیسے تیز ہوا میں راکھ پڑی ہو نا اور آندھی آئے اور ساری راکھ کیا ہو جائے گی؟ اڑ جائے گی۔ تمہارے سارے عمل بھی ایسے بیکار ہو جائیں گے، تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تم جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، تمہاری سازشیں کامیاب بھی ہوگی، ہارنا تم نے۔ اور دوسرا بات علماء نے یہ پیارا بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کی جتنی نیکیاں بھی ہوگی نا، کیونکہ کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں، کون سی والا مثال کے طور پر کافر کیا نیکیاں کرتے ہیں؟ بھائی غریب کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے لے کے دے دیے، اسپتال بنا دیا، ہاں اور بہت سے طرح کے کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو نیکیاں انہوں نے کی ہوگی نا، قیامت والے دن یہ ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دے گا۔ ان کے نام کا اشتہار لگ جائے گا، ان کے نام کی تفصیل لگ جائے گی، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور قیامت والے دن تو فرمایا کہ ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ جس کی یہ پوجا کرتے ہیں نا، وہ جو شیطان ہے، فرمایا وہ شیطان بھی ان کی بات ماننے سے کیا کر دے گا؟ وہ کہے گا ماں انا بھی مشرکی کو ممان تمہیں مشرکی، آپ کو میری بات سنو، میرے اوپر چیخنا چلانا نہیں، خبردار۔ تو مجھے کہا کہ شیطان نے میں گمراہ کیا، سارا ملبہ میرے اوپر ڈالے جا رہے ہو، دبا گا یہاں سے، میرا تم سے کیا کرنا ہے؟ میں نے تم سے کبھی زبردستی کی نہیں، میں تم پر نہیں چلا رہا کہ میں تمہاری وجہ سے گمراہ ہوا، تم نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ میں بھی تو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا، میں ملبہ نہیں ڈال رہا کسی پر، ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا آگ میں اور تم بھی کیا کرو، تم بھی چلو۔ اب یہ یہاں پر لڑائیاں، قیامت یہ لڑائیاں اس وقت بھی ہوگی، لیکن فرمایا کہ وہ لڑائیاں اس دن کسی کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو جو توحید کا کلمہ ہے نا، اس کو مضبوط سے تھام کے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَاسَلُ کَلِمَاتٍ طیبۃ، فرمایا کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے کشجرۃ طیبہ، جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہوتا ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں تو زمین میں گہری ہوتی ہے، کوئی اسے اکھاڑ نہیں سکتا، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے، یعنی دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایمان والے کا عمل اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے، ورنہ باقی جو لوگ ہیں ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو خانہ کعبہ اور بیت اللہ جہاں پر تھا وہاں پر آباد کیا، جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، وادی غیر ذی زرع، وہاں پر کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، وہاں پر اپنی اولاد کو رکھ دیا صرف اس لیے۔ اس ویران جگہ میں کیوں چلے گئے؟ اس طرح تو غور کیجیے، ویران جگہ پہ جہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، صرف اس لیے چلے گئے کہ میری اولاد جو ہے یہ خراب نہ ہو جائے، اگر یہ بت پرستوں کے بیچ میں رہیں گے بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ معاشرہ ان کو برباد کر دے گا، اپنی اولاد کو وہاں لے گئے جہاں پر کوئی بھی نہیں، ویرانے میں لے گئے تاکہ یہ اس ان بتوں کی عبادت سے بچ سکے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر فرمایا کہ انہم اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے تو سب لوگوں کو گمراہ کر دیا، میں ان کے درمیان میں بھی نہیں رہوں گا، اثر پڑے گا میری اولاد پر اور میری فصل بھی خراب ہو جائے گی۔ اور انہوں نے وہاں پر اس کو رکھا، اور پھر وہ دعا انہوں نے مانگی جو ہم میں سے تقریباً ہر بندہ نماز میں مانگتا ہے، کیا دعا ہے؟ جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے، اور ہماری دعا کو قبول فرما، میرے والدین کو بخش دے، سارے ایمان والوں کو بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سب سے دعا کی، اور فرمایا کہ جو بندہ بھی آخرت کی تیاری نہیں کرے گا، فرمایا کہ پھر وہ قیامت کے دن جھگڑا ہوا ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ
فرمایا کہ ان کے اوپر تار کھول کے کپڑے پہنائے جائیں گے، انہیں جہنم کے اندر انہیں ڈالا جائے گا، کھانا پینا ان کا جہنم کا ہوگا۔ فرمایا اس دن سے انسان کو چلنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الحجر جو ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے۔ ہجر اصل میں بات کہتے ہیں کہ اس کا معنی پتھر، حجر جیسے ڈھیرس ہونا، تو ہجر کو ہجر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو وادی تھی جس کا نام وادی ہجر تھا وہ پتھروں کے اندر بنائی ہوئی تھی، پہاڑوں کو تلاش کے وہ لوگ جو ہے وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر اس قوم کا ذکر ہے اصحاب الحجر کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ الحجر رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی نبیوں کا ذکر کیا، اور ان میں سے پھر دوبارہ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کا پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے، پھر یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ اے شیطان دیکھ، میں نے آدم کو بنایا اور تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ کس سے بنا ہے؟ یہ مٹی سے بنا ہے، اور آگ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے کیا ہوتی ہے؟ وہ بہتر ہوتی ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور یہاں پر بھی اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتا ہے اور مان لیتا ہے وہی اللہ کا محبوب رہ سکتا ہے، اور جو اللہ کے احکامات پر اعتراض کرے، نکتہ چینیاں کرے، اس پر سوال اٹھائے، وہ بندہ سمجھ لے کہ وہ کس کا پیروکار ہے؟ وہ شیطان کا، اسی کی نسل میں سے ہے، کیونکہ اس نے ایسا کیا تھا۔ اب جو سوال اٹھائے گا وہ اسی کی نسل میں سے ہوگا، اور آدم کی نسل میں سے وہ ہوگا جیسا آدم نے کیا کہ غلطی ہوئی، اپنی غلطی کو مانا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو فرمایا کہ جس سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، دلیل نہ دے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تھوڑا سا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے اور جا کر ایک بچڑا تھا اسے کیا کیا؟ ذبح کیا، گائے کا بچہ ذبح کیا اور لا کر ان کے سامنے بھون کے پکا پکو کے ان کے سامنے رکھ دی۔ اب وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھا رہے تھے۔ اب یہاں سے عالم معلوم نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جب گھر میں مہمان آئے نا تو اسے پوچھنا نہیں چاہیے ہاں جی کچھ کھاؤ گے؟ کہتے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے شرمندگی ہوتی ہے مہمان کو، کیا وہ آپ کو کیا کہتے ہیں ہاں جی میں کھانا، اگرچہ حکم یہی ہے کہ اگر کہ تم سے پوچھے کہ کھانا کھانا ہے اور آپ نے کھانا کھانا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ کھانا ہے۔ پھر یہ نہ کہو نہیں کہ نہیں میں کھا کے آیا ہوں اور نہیں بنو یہ بھوک لگی کہ پاوے بھوک لگی ہوئے۔ فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو، اگر تمہیں طلب ہے اور اگر بندہ تم سے پوچھ رہا ہے تو کہو ہاں جی منگوائیں جی، پھر اس سے دو کام ہوں گے، ایک تو آپ کی طلب پوری ہو جائے گی، جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، دوسرا اگلے بندے کا بھی پتہ چل جائے گا بھائی سچی سورہ مار دیا کہ جھوٹی جھوٹی۔ ہمارے یہاں لوگ زیادہ جھوٹی سورہ مارتے ہیں، قاری صاحب تو سچی بات ہے چائے لے کے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو پوچھا جاتا ہے نا مہمان سے یہ آداب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ اس نے کھانا ہی کھانا ہے اور ہم نے کھلانا ہے پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے، کیونکہ بعض بار ہوتا ہے کوئی پتا ایک چیز کھاتا ہے دوسری چیز نہیں کھاتا، تو اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، اور اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ فلاں چیز پسند کرتا ہے پھر پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ چیز جو وہ پسند کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے سامنے جو ہے وہ لا کے رکھ دیں۔ اب انہوں نے وہ جہاں بچا بنا کے ان کے سامنے لا کے رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں ہم نے تو نہیں کھانا، وہ پریشان ہو کے ٹھہر گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک بیٹے کی۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گیا یہ کیسی بات ہے، اس بڑھاپے میں بیٹا؟ تو اللہ کی ذات سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات بڑی دیالو ہے، وہ ٹائم اس کی ہم مقرر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وقت جب آیا اللہ نے خوشخبری سنا دی اور پوچھا بھی نہیں کہ آؤ ابراہیم تنوں پتر چاہیے پورے بارے کہ نہیں چاہیے، پوچھا نہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی انسان کو دیتے ہیں نا پوچھ کے نہیں دیتے، اللہ پوچھ کے نہیں دیتے۔ آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ کی آنکھیں نہیں دی، پوچھ کے ہمارے ساتھ آپ دیکھ کر کہنے لگے کہ مجھ سے خدا پوچھنے لگا کہ بھائی صاحب آپ نے عمرہ کیا حج کیا؟ کوئی امیر آدمی تھے تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا۔
کہنے لگے اچھا پھر کروا دیں آپ کو عمرہ کروا دیں. وہ کہنے لگے نہیں آپ کی مہربانی بہت شکریہ. تو کہتے ہیں بعد میں دوستوں نے احباب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے انکار کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے میں نے اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ مجھے عمرہ کروا دے. مجھے کیا کروا دے؟ مجھے عمرہ کروا دے. تو اللہ تعالیٰ میرا عمرہ کروائے گا. وہ کہنے لگے ایسے ہی کروائے گا. اس نے آپ سے آگے پوچھا کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے تو میں کروا دیتا ہوں آپ کو. کہنے لگے نہیں اگر اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا پھر یہ پوچھتا نا میرے سے کہ کرنا ہے یا اللہ نہیں پوچھتا کسی سے. اگر اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا نا پھر یہ کہتا کہ گاڑی صاحب اپنا پاسپورٹ لائیں یہ پیسے پکڑیں اور جناب اپنا جا کے عمرہ کریں. پھر مجھے یقین ہوتا کہ اس کو کس نے بھیجا. پھر اللہ ہی بھیجتا. یہ پوچھ رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ پوچھنے والا معاملہ اللہ سے نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھ کے بیٹا نہیں دیا چاہے بڑھاپے میں دیا. جب اس کا دل کیا اس نے کہا خوشخبری سنا دو. زکریا کو بیٹا دینا تھا اس کو بھی کوئی اچھا پھر جن کو خوشخبری سنائی آئی ہے ان کو یقین ہی نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے کیسے بیٹا ہو. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. اللہ نہیں پوچھتے اور سزا دینے سے پہلے بھی نہیں پوچھتے تجھے سزا دوں یا نہ دوں. اسے جب دینی ہوتی ہے دے دیتا ہے. وہ لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے ادھر خوشخبری سنائی ادھر ساتھ والی بستی میں خوشخبری سنائی اور دوسری بستی میں عذاب کے لیے پہنچ گئے. کہتے ہیں وہاں پر جب پہنچے وہ ایسے بدبخت لوگ وہ فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے. فرشتوں کی عزت خراب کرنے کے چکر میں پڑ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ کتنی رسوائی کی بات ہے میرے گھر میں مہمان آئے ہیں اور یہ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے. یا اللہ آج کوئی ہوتا نا جس کی میں پناہ لے لیتا. کوئی ہوتا آج میرے ساتھ بھی تو آج میں میرا قبیلہ ہوتا میرے ساتھ کھڑا تو میں دیکھتا یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم کرے. وہ قبیلے کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے جبکہ ان کے پاس کس کی پناہ تھی؟ اللہ کی پناہ تھی. اللہ سے پناہ بڑی کون سی پناہ ہوگی. اور فرشتوں نے پھر کہا ہوگا کہ آپ پریشان نہ ہو آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو انشاءاللہ یہ برباد ہونے والے ہیں. ہم ان کی بربادی کا فیصلہ کر کے آئے ہیں. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تباہ ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ رشتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اسلام کے اندر رشتہ داری نہیں چلتی. اللہ کے ساتھ تعلق جنت رشتہ داری سے نہیں ملتی یہ ایمانداری سے ملتی ہے. اگر آپ ایماندار ہیں آپ نبی کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ ایماندار نہیں ہیں اور نبی کے رشتہ دار بھی ہیں نبی کی بیوی بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے. اس لیے کسی پر گمنڈ نہ کرے گی. کئی لوگوں کا مجھے ایسی سید زادے گی ہمارے زادہ وہ سید زادہ میں نبی زادہ ہوں تو آ گیا بڑا سید زادہ تم نبی زادہ کی تو تسی تے آئی نہیں ہوتے بلکہ آئی کی دیو لا دے گی یہ دا سمجھ پہلا اسی نبی زادے کی نبیاں دیو لا دا انہوں کیا کہتے ساڑا پیو آدم کون ہے گا دی نبیاں دیو لا دی ہوئے گا اور کی دیو لا دے. بھئی آدم ہمارے باپ تھے وہ نبی تھے ہم ان کی اولاد ہیں. ارائی ہو چاہے جھٹ ہو چاہے کمیار ہو وہ سارے نبی کی اولاد ہیں. یہ تم لوگوں نے نیا اپنا ڈرامہ لگایا ہم سید زادی ہو گئے جناب ہمارا رتبہ بڑھ گیا. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. یہ جو قبیلے برادریاں بنائی ہیں نا یہ تو پہچان کے لیے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اس بنیاد پر اپنا فخر کر رہے کہ ہم برادری فلاں برادری کے ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.